برطانوی دارالحکومت لندن میں گھر میں آتش زد کی، پاکستانی نیاد برطانوی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں ماں اور 3 بچے شامل، 70 سالہ خاتون اور ایک لڑکی زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ آتش زدگی سے سٹون برج کے علاقے میں واقع مکان مکمل تباہ، متاثرہ خاندان تقریباً 20 سال قبل پاکستان سے برطانیہ منتقل ہوا تھا۔ میڈیا کے مطابق پولیس نے قتل کے شبے میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سفارتی محاذ پر سرگرم۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سے 30 مئی تک ترکی، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کریں گے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے دورے کے دوران دوست ملکوں کی قیادت سے 2 طرفہ اور عالمی امور پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورے میں باہمی تعلقات اور خطے کی صورتحال پر وسیع تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم حالیہ پاک بھارت بحران میں دوست ممالک کی حمایت پر اظہار تشکر کریں گے۔ شہباز شریف 29 سے 30 مئی تک تاجکستان میں گلیشیئرز پر بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سیاسی اور عسکری قیادت کے اعزاز میں عشائیہ۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزرائے اعلیٰ اور سروسز چیف سمیت دیگر حکام شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مارکہ حق کے دوران سیاسی قیادت کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپریشن بنیان المرصوص میں مسلح افواج کی کوارڈینیشن اور کامیابی کو سراہا۔ کہا پاکستان کے نوجوان اور میڈیا نے ڈس انفارمیشن کے خلاف مؤثر کردار ادا کیا۔ نوجوان اور میڈیا بھارتی ڈس انفارمیشن مہم کے خلاف آہنی دیوار ثابت ہوئے۔ پاکستانی سائنسدان، انجینئرز اور سفارتکاروں کا کردار بھی لائق تحسین ہے۔ شرکاء نے مسلح افواج کی قربانیوں اور جرأت کو سراہا۔ تقریب میں شرکاء کا عزم قومی یکجہتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسلام آباد، پنجاب اور کے پی میں طوفانی بارشیں، موسم کے تیور بدل گئے۔ اسلام آباد میں یالہ باری، اولے پڑے لیکن اس بار گاڑیاں بچ گئیں۔ جڑواں شہروں میں کالی گھٹاؤں نے خوب رنگ جمایا۔ تیز بارش سے گرمی کی شدت کم، موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں تیز آندھی نے ہر چیز گرد آلود کر دی اور پھر بارش نے سب دھو دیا۔ حافظ آباد، نارووال سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں برسات، کے پی میں بھی بادلوں کا راج، میدان میں سورج غائب۔ آندھی اور یالہ باری نے گرمی کو بریک لگا دی، شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سوات میں بارش کی جھڑی، ندی نالوں میں طوفانی، سڑکیں بھی سیراب، سیاحوں نے بھی خوب مزے لیے۔ اٹک، ایبٹ آباد، مانسہرہ اور گردنواہ میں بھی بارش۔ طوفانی ہواؤں نے کئی شہروں کا نظام ہلا دیا۔ پنجاب کے کئی شہروں میں درخت اکھڑ گئے، چھتیں اور دیواریں منہدم، 10 افراد جاں بحق، کئی زخمی۔ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں کینٹین کی چھت گری، درخت اکھڑ گئے۔ راولپنڈی میں آندھی سے دیواریں اور چھت گرنے سے 4 بچوں سمیت 5 افراد زخمی۔ لاہور میں تیز آندھی کے باعث ایک شخص چھت سے گر کر جاں بحق ہوا۔ گنگا رام اسپتال کے شیشے ٹوٹ گئے۔ جیلوں میں طوفانی بارش نے تباہی مچائی، خاتون سمیت 3 افراد جان سے گئے۔ درخت اور دیواریں گرنے سے 20 زخمی۔ شیخوپورہ میں گھر کی چھت گر گئی، درخت گاڑیوں پر آ گرے، ایک شخص جان سے گیا۔ ایبٹ آباد میں درخت اکھڑ گیا، اٹک میں بل بورڈ اور دیوار گر گئی۔ کراچی سے لاہور جانے والی پرواز آندھی کی زد میں آ گئی، طیارہ حادثے سے بال بچا۔ نجی ایئر لائن کی پرواز 15 منٹ تک آندھی کی زد میں رہی، طیارے کو شدید جھٹکے، مسافروں کی چیخیں نکل گئیں۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ انتہائی نامناسب موسم پر طیارے کو واپس کراچی موڑ لیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر بھی طیارے میں تھے۔ بتایا پائلٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے مہارت سے طیارے کو آندھی کی زد سے نکالا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بجلی پر اضافی سبسڈی دینے کی تجویز پر رضامند نہیں ہوا۔ آئی ایم ایف نے کہا بجٹ میں سستی بجلی دینے کے لیے اضافی سبسڈی نہ دی جائے۔ آئی ایم ایف نے گردشی قرض ختم کرنے کے پلان پر عمل کرنے پر زور دیا۔ آئی ایم ایف نے ایف بی آر ریونیو ٹارگٹ 14,050 سے 14,100 ارب روپے تک مقرر کرنے پر جزوی رضامندی ظاہر کر دی۔
IMF کے مشن کا دورہ پاکستان مکمل ہونے پر اعلامیہ جاری، افراط زر کی شرح 5 سے 7% کے مقررہ ہدف تک رکھی جائے، سرپلس پرائمری بیلنس کا ہدف 1.6% مقرر، اعلامیہ میں کہا گیا آئندہ بجٹ میں ٹیکس آمدن بڑھائی جائے، زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھے جائیں، معاشی پالیسی کے لیے سخت مانیٹری پالیسی بنائی جائے۔ نیتن پورٹر نے پاکستان کی 2000 بجٹ سے متعلق بات چیت کو مثبت قرار دیا، کہا پاکستان کے ساتھ مشاورت کا مقصد قرض پروگرام میں اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنا تھا۔ بجٹ پر IMF کا کوئی دباؤ نہیں، عوام کو ریلیف دیں گے، بجٹ میں تاخیر کی وجہ وزیر اعظم کا غیر ملکی دورہ اور عید ہے، وزیر برائے پلاننگ احسن اقبال کی انجینئرز کے وقت سے گفتگو، کہا دیامر بھاشا ڈیم سمیت تمام منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر فنڈز دیں گے، بھارت کی آبی جارحیت کا مقابلہ کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے، صدر مملکت آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں PSL کا فائنل دیکھیں گے، صدر آصف علی زرداری 3 روز لاہور میں قیام کریں گے، گورنر پنجاب نے صدر مملکت کا لاہور ایئرپورٹ پر استقبال کیا، صدر سے پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما ملاقاتیں بھی کریں گے۔ جنگ بندی امریکہ نے کرائی، بھارتی وزیر خارجہ نے آخرکار مان لیا، جے شنکر نے انکشاف کیا امریکی نائب صدر اور وزیر خارجہ بھارتی حکومت سے براہ راست رابطے میں تھے، جے شنکر نے تسلیم کیا کہ ان سے امریکی وزیر خارجہ اور بھارتی وزیر اعظم سے امریکی نائب صدر نے بات کی تھی۔ ننکانہ صاحب پر بھارتی ڈرون حملوں کے خلاف سکھوں نے عالمی عدالت سے رجوع کر دیا، سوئٹزرلینڈ کی سکھ تنظیم MAAR کا بھارت کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، عالمی فوجداری عدالت سے تحقیقات کی درخواست، سکھ تنظیم کا کہنا ہے ننکانہ صاحب پر حملہ سکھ برادری کی مذہبی آزادی پر حملہ ہے، پاکستانی افواج نے ننکانہ صاحب پر بھارت کے ڈرون حملے کو کامیابی سے پسپا کیا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار لاہور میں حاضری اور فاتح خوانی، نائب وزیر اعظم کو مزار میں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ، اسحاق ڈار کی تعمیراتی کاموں کو مقررہ وقت تک مکمل کرنے کی ہدایت، کہا داتا دربار میں ہائیڈرولک چتنیوں کی تنصیب تاریخ ساز پروجیکٹ ہے، مزار شریف کے کام کے معیار اور رفتار کو پیش نظر رکھنے کی ہدایت۔ PSL 10 کا فائنل آج کھیلا جائے گا، کون ہوگا لیمنارا کا فاتح، کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کے ٹاکرے میں ہوگا فیصلہ، قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا کرکٹ کا جشن، دیکھے گا پاکستان سارا، دونوں کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ، کوئٹہ گلیڈیٹرز 6 سال بعد تاریخ دہرانے کے لیے تیار، قلندرز بھی ہیں تیسری بار چیمپئن بننے کو بے قرار، دونوں ٹیموں نے تیاری مکمل کر لی، PSL کے دوسرے مرحلے کو پاک افواج کے نام کیا گیا، آج فائنل میں پاکستان نیوی کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا،